والحائض فهو الجائع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أشراب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشبار قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
محترم و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان طالب علم، عزیزان گرامی قدر، صحیح بخاری کی آخری حدیث اور آخری باب کے الفاظ آپ سب حضرات نے عزیز طالب علم کی زبان سے بھی سنے ہیں، اور میں نے بھی برکت کے لیے یہ الفاظ دہرا دیے ہیں آپ کے سامنے۔ اس عظیم الشان کتاب کو مرتب کرنے والے، جنہیں عموماً امام بخاری کہا جاتا ہے، ان کا اصل اسم گرامی محمد ہے، اور محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے۔ حضرات محدثین امام بخاری ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام اسحاق بن راہویہ ہوں، امام ابو زرع اور ابو حاتم ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے اسلاف ائمہ محدثین رحمہ اللہ ہیں، ان تمام کی سیرتیں اور ان کی سوانح اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان سب کے بارے میں یہ بات محفوظ ہے کہ یہ حضرات کب پیدا ہوئے، کن کن سے پڑھا، کہاں کہاں جا کے کن کن اساتذہ سے فیض اٹھایا، ان کی صحبت میں کتنا عرصہ رہے، پھر انہوں نے دین کی خدمت کیا کیا کی، ان سے پڑھنے والے وہ کون ہیں، اور بالآخر یہ کب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارے اہل سنت کے یہ اسلاف، ان کی ایک ایک بات اس حوالے سے الحمدللہ محفوظ ہے، اور یہ برکت ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کی سوانح حیات کو محفوظ کر دیا۔ ایک بات میں اپنے عزیز طالب علموں کے لیے عرض کرتا ہوں، عام ساتھیوں سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں اپنے طالب علم اور علماء کرام سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دین کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے بالاصلاح ثابت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ ضعیف موضوع اسانید سے نہیں، کھڑی ہوئی من گھڑت جس کو ہم کہتے ہیں، ان اسانید اور ان راویوں سے نہیں، بلکہ ثقہ عادل راویوں سے یہ روایات ہوتی ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک بھی فرماتے ہیں، اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ انما ھذا دین فانظروا عمن تاخذوا دینکم، یہ دین ہے، تم دیکھو دین کس سے لیتے ہو، دیکھو کس سے دین لیتے ہو۔ ہم نے دین لینا ہے، کس سے لینا ہے؟ امام ابراہیم نقی فرماتے ہیں، اور تقریباً یہی بات امام ابو العالیہ ریاحی نے کہی ہے، اور یہ بات ان کی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی کے مقدمے میں کہی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں نقی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس سے ہم دین لیتے تھے، جس کے پاس جاتے تھے، ہم سب سے پہلے اس کی نماز دیکھتے تھے۔ سمجھیں بات، ہم اس کی نماز دیکھتے تھے، اگر ان کی نماز درست ہے تو ہم سمجھتے تھے ان کا دین بھی درست ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی فرمایا ہے نا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن ضیعھا فہو لغیرہ عصر، کہ میرے سب سے زیادہ اہم مسئلہ وہ نماز کا ہے، جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ باقی چیزوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔
اس لیے یہ جب کسی استاد کے پاس جاتے تو سب سے پہلے اس کی دعا سنتے، پھر فرماتے ہیں وَكُنَّا نُلَاحِظُ جُلُوسَهُ وَلِبَاسَهُ وَقِيَامَهُ وَأَقْوَالَهُ، ہم دیکھتے تھے کہ یہ بولتے کیا ہیں، بول چال ان کا بااخلاق ہے، باکردار ہے، بیٹھنا اٹھنا لباس ان کا سنت کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، پھر ہم اس سے حدیث لیتے تھے۔ یہ سلسلہ سند ہے ہمارے اجداد محدثین کی، اور یہ اہتمام کرتے تھے۔ تمام اہل سنت جن کا میں نے نام لیا اور جن کا نام نہیں لیا، بہت سارے ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد، وہ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دین کے اعتبار سے ہمارے امام تھے، ہمارے وہ سب امام تھے، اور انہوں نے دین کو محفوظ کرنے کی اپنی شب و روز زندگی کو وقف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک ایک کے بارے میں اب گنجائش نہیں کہ میں نے سب کا یا کسی ایک کا بھی تعارف کرواؤں، اس کی گنجائش نہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے پڑھا اور کن کن اساتذہ سے پڑھا اور کن حالات میں پڑھا۔ یہ بڑی ہی ایمان افروز داستانیں ہیں اور بڑی ہی عجیب و غریب داستانیں ہیں، لیکن میں وہ بالکل ان کو نظر انداز کرتا ہوں۔ میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے طالب علم بھائیوں کو اور کچھ علماء کرام کو، وہ یہ کہ اہل سنت کے مقابلے میں اہل رفض، اہل سنت کے مقابلے میں کون ہے؟ جن کو عموماً ہم معاشرے میں شیعہ کہتے ہیں۔ یہ شیعہ نہیں ہے، رافضی ہیں۔ شیعہ اور ہیں، رافضی اور ہیں، دونوں کے مابین زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ رافضی، ان کے نزدیک ہمارا جو جنہیں لٹریچر صرف حدیث کا ہے، یہ صحابہ کرام سے بھی، تابعین سے بھی، تبع تابعین سے بھی، اتباع تابعین سے بھی، اور حضرات ائمہ محدثین سے۔ صحابہ نے بھی لکھا، تابعین نے بھی لکھا، تبع تابعین نے بھی لکھا، اتباع تابعین نے بھی لکھا، اور ان ائمہ محدثین رحمہم اللہ نے جن کی کتابیں آج ہم مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو اہل رفض، ان کی سب سے بنیادی اور اولین کتاب وہ اصول کافی اور فروع کافی، اصول کافی اور فروع کافی۔ اصول سے مراد عقائد ہیں، فروع سے مراد عبادات اور معاملات ہیں۔ یہ اصول کافی کے مصنف کون ہیں؟ محمد بن یعقوب کلینی۔ محمد بن یعقوب کلینی یہ 329 میں فوت ہوئے۔ 329 سے پہلے تشیع کی پوری تاریخ میں کوئی کتاب منقول نہیں۔ بات سمجھے کچھ؟ محمد بن یعقوب کلینی سے پہلے تشیع کے لٹریچر میں کوئی کتاب عالم اسلام میں نہیں ہے، نہیں۔ سب سے پہلے یہ کتاب جو محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی، جو 329 میں بغداد میں فوت ہوئے۔ اب المیہ یہ ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ محمد بن یعقوب کلینی کس کے شاگرد ہیں؟ کس سے پڑھا ہے؟ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کہاں کہاں کا انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا ہے؟ اساتذہ کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے؟ ان کے معاصرین کی رائے کیا ہے؟ ان کے تلامسہ کی رائے کیا ہے؟ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تاریخ اس سے بالکل خاموش۔ یہ بات سمجھے؟ محمد بن یعقوب کلینی کا معاصر خطیب بغدادی، جس نے 13 جلدوں میں لکھی، اور بغداد میں ہر اہل علم کا
عمراء کا بھی، محدثین کا بھی، شعراء کا بھی، ادباء کا بھی۔ ادیب بھی مذکور ہیں، شعراء بھی مذکور ہیں، عمراء اور خلیفوں کا تذکرہ موجود ہے، محدثین کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی کا تذکرہ نہیں؟ کچھ بات سمجھیں آپ؟ خطیب بغدادی ہی نہیں، دوسرے معاصر علامہ سمعانی ہیں، معروف کتاب ہے انصار ان کی، علامہ سمعانی نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ سمعانی کے بعد ابن جوزی ہیں، تاریخ پر انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، لیکن ابن جوزی نے بھی محمد بن یعقوب کلینی کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ ان کا ذکر کب ہوا ہے؟ جب روافظ کے ہاں یہ اس کتاب کا چرچا ہوا ہے، اور پھر کس نے کیا ہے؟ پھر ابن اسیر نے کیا ہے، پھر ذاتی نے کیا ہے، پھر اس کے بعد ابن حجر نے کیا ہے۔ کیوں؟ کون سا یہ دور ہے؟ جو 8ویں 9ویں صدی ہجری کا ہے، گویا 200-250 سال کے پورے عرصے میں محمد بن یعقوب کلینی کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں جس کی کتاب کو صحیح بخاری کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے۔ بات سمجھے ہے کوئی؟ لیکن یہ حضرات ائمہ محدثین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، اساتذہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، معاصرین نے کہا کیا کہا، کہاں کہاں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا، پھر ان کے شاگردوں نے ان کے بارے میں کیا کہا، شاگردوں کے بعد آنے والے جو اہل علم ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں۔ یہ اتنی بڑی داستان ہے، اتنی بڑی داستان ہے کہ حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں کہا ہے کہ میرے پاس جو اوراق ہیں وہ ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن بخاری کا تذکرہ ختم نہ ہو۔ اب اندازہ کیجیے، گویا اہل سنت ہمیں فخر ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، قرآن مجید محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محفوظ ہے۔ ادھر نہ قرآن محفوظ ہے، نہ فرمان محفوظ، نہ فرمان کو جمع کرنے والوں کے حالات محفوظ۔ وہ کیسے ہیں؟ عادل ہیں، ثابت ہیں، اساتذہ کے کیا تاثرات ہیں، استادوں نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں، یہ نالائق ہیں یا لائق ور ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں کوئی تذکرہ نہیں، پورے وثوق سے کہتا ہوں، ایک پورا طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے 1080 اساتذہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1080,000 اساتذہ ہیں، اور ان اساتذہ کے نام بنام تذکرے موجود ہیں، پھر ان اساتذہ کے حالات موجود ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ میں ایک نام ہے محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہاں کے پھر مسئلہ ہے کہ محمد بن سلام ہے یا محمد بن سلام ہے؟ مولوی صاحب، محمد بن سلام ہے یا محمد بن سلام ہے؟ طالب علموں کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ صرف 5 محمد بن سلام ہیں، باقی سب سلام ہیں۔ صرف 5 ہیں کہ محمد بن سلام ہے۔ ایک یہی امام محمد بن سلام امام بخاری کے جو استاد ہیں، بلکہ حافظ ابن طاہر نے اس پر مستقل کتاب لکھی، توضیح اور بیان امن خففا والد شیخ البخاری محمد بن سلام، پوری مستقل ایک کتاب لکھی اسی مسئلے پر۔ دوسرے سلام میں ابن حقیقہ جو یہودی ہے نبی علیہ السلام کے دور میں، تیسرے امام حضرت عبداللہ بن سلام ہے جو مسلمان ہوئے تھے یہودی، چوتھے سلام بن محمد ہے، اور 5ویں محمد بن عبد الوہاب بن سلام۔ یہ 5 سلام ہیں، باقی جتنے ہیں وہ سب سلام ہیں۔ آپ نے بخاری میں ابو عبید سلام پڑھا ہے جو امام بخاری کے استاد
انہوں نے یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں امام بخاری ان کے پاس، اور وہ اپنا مبیدہ اپنی کتاب وہ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل اس کتاب کو دیکھو، تمہاری نظر میں جو روایت صحیح ہے اس پر نشان لگا، اور جو صحیح نہیں ہے اس پر کانٹا پھیر دو۔ اب امام بخاری نے اشارہ کر دیا۔ محمد بن سلام نے کیا کیا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں، معمولی نہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ ایک دفعہ جن ان کے پاس آئے اور کہنے لگے استاد محترم آپ کی مجلس میں جو سینکڑوں طالب علم ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہم ہوتے ہیں، آپ انسانوں کے بھی استاد نہیں، ہم جنوں کے بھی استاد ہیں، اور 40,000 درہم انہوں نے علم کے لیے حاصل کیا، اور 40,000 درہم ہی نشر و اشاعت علم کے نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے خرچ کی۔ اتنے بڑے شیخ الاسلام لکھا ہے حافظ ذاتی کے سیاوار حافظ نوبرا میں، بہت بڑے محدث۔ اب ان کا مسودہ کسی اور ان کے دوست نے دیکھ لیا، اب اس پر کیا لکھا ہے؟ لم یرد الفتح رضی الفتح، لم یرد الفتح رضی الفتح، کیا مطلب کہ اس پر نوجوان راضی ہے، اس حدیث پر نوجوان، اس پر نوجوان فتح جوان کو کہتے ہیں، جوان اس حدیث پر راضی، یعنی اس نوجوان نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس کو صحیح کہا ہے۔ ان کے ساتھی نے پوچھا یہ فتح کون ہے؟ استاد محترم یہ فتح کون ہے؟ کہنے لگے ھذا ھو الذی لیس مثلہ، یہ لفظ ہے ھذا ھو الذی لیس مثلہ، یہ وہ فتح جوان ہے جس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ آخر وہ ہے محمد بن اسماعیل بخاری، وہ ہے محمد بن اسماعیل بخاری۔ پوچھا گیا کہ آپ جب محمد بن سلام کے پاس پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں آپ کی عمر کتنی تھی؟ فرمانے لگے 17 سال۔ آپ کی 22 سال ہے۔ میں نے پوچھا ہے جسارت کی اپنے حدیث سے، کتنی عمر ہے؟ 22 سال۔ امام بخاری کی کیا تھی؟ 17 سال۔ گئے کس کے لیے تھے؟ پڑھنے کے لیے۔ استاد نے قدر افزائی کیا کی؟ اعتماد کیا کہ یہ کتنا کیا؟ اعتماد کتنا کیا کہ جس حدیث کو بخاری نے صحیح کہا استاد کے نزدیک وہ صحیح ہے، جس کو بخاری نے ضعیف کہا استاد کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا کچھ؟ اور اس لیے تو ایک بات، بہت سی باتیں اس حوالے سے، لیکن میں سب کو چھوڑتا ہوں، سب کو چھوڑتا ہوں وقت کی بنا پر۔ اب آئیے آخری بات پر، نہ امام بخاری کا تذکرہ، نہ حدیث کی حجیت کا تذکرہ، نہ ہی صحیح بخاری کی عصمت کا تذکرہ، وقت نہیں ہے۔ پہلے کئی دفعہ یہاں حاضری دیتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ باتیں کھل کے مسابقہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آج اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں کہہ سکیں۔ بہرحال اختصار کے ساتھ اب کسی بات اور کسی حدیث کے حوالے سے چند باتیں میں آپ سے گزار کرنی چاہتا ہوں۔ یہ کتاب جو آخری حدیث امام بخاری لائے ہیں، اس کا باب بند ہے باب قول اللہ نازع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور اس کو کس کتاب میں ذکر کیا ہے؟ کتاب التوحید میں، کتاب التوحید میں، یعنی آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ پہلا یہ آغاز کہاں کیسے کیا امام بخاری نے؟ وہی سے، بدر وحی سے، وہی کے آغاز، جس میں اشارہ تھا کہ ہمارا دین اور ہمارے دین کا واقع وہ کیا ہے؟ مبین ہے۔ نبی بھی تبھی بنتا ہے جب اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وحی اللہ اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے، اور جو نبی بتلاتا ہے من جانب اللہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کا اطاعت کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور
اللہ رب العزت نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں صرف ایک بات یہاں کہتا ہوں، تفصیل کی گنجائش یہاں بھی نہیں ہے کہ وما آتاکم الرسول، آتا کا مخالف کیا ہے؟ منع ہے، مانا ہے۔ آتا کا ضد کیا ہے؟ مانا ہے۔ نہا آمارہ کی ضد ہے۔ یہ طالب علموں کی باتیں ہیں بھائی، آپ مجبوراً سنیں اس کو، کچھ ان کے کام کی بھی باتیں کر لیں نا۔ یعنی آتا اس کی ضد کیا ہے؟ مانا، اور نہا کی ضد یا آمارہ کی ضد کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نہا۔ اب یہاں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یا امر کے مقابلے میں کیا ہے؟ نہا آیا ہے۔ یہاں چاہیے تو منع۔ قاعدے کا تقاضا یہ ہے، عربی قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ امرہ کے مقابلے میں منع ہو، یعنی ما آتا کا تقاضا، آتا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ منع تم، جس سے اللہ کا رسول تمہیں منع کر دے، لیکن منع نہیں کہا۔ آتا کے مقابلے میں کیا فرمایا ہے؟ نہاکم۔ یہ نہاکم قرینہ ہے کہ آمرہ، آتا کے معنی یہاں آمرہ ہے۔ بات سمجھی ہے کہ یہ قرینہ ہے جس کا کہ آتا کے معنی یہاں کیا ہے؟ امر ہے۔ دوسری بات یہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ خذ جو ہے نا، خذ اس کے معنی کیا ہے؟ پکڑنا، لینا، حاصل کرنا، ہم یہی معنی کرتے ہیں۔ مسائل و ضبط تمہیز میں امام یعقوب محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آقا کے 5 معنی قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ 5 معنی، وہ 5 کیا ہے؟ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا کے معنی قبول کرنا بھی ہے۔ آقا کے معنی کیا ہے؟ قبول کرنا بھی ہے۔ استدلال انہوں نے دلائل دی ہے باقاعدہ۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَاكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِصْرِي، کیا تم میرے اس پختہ عہد کو قبول کرتے ہو؟ ترجمے اٹھا کے دیکھیے، میرے اس عہد کو قبول کرتے ہو۔ اخذتم کے معنی کیا ہوا؟ قبول کرنا۔ اخذتم کے معنی کیا ہوا؟ قبول کرنا۔ لہذا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے اس کو قبول کرو۔ وہ دینے والی چیز مال غنیمت ہو یا حکم ہو۔ بات سمجھے ہیں کچھ؟ اور میں آپ سمجھے ہیں، وہ تو نہیں سمجھے، وہ تو نہیں سمجھے ساتھی، باقی وہ سمجھ رہے ہیں چینوں سے پڑھ رہا ہوں، ان کو نہیں سمجھتے تو یہ کیا مولوی صاحب نے شروع کر دیا ہے۔ لیکن ساری باتیں سب کے سمجھنے والے نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ آقا کے معنی 5 آتے ہیں قرآن مجید میں، بلکہ قرآن مجید میں ایک اور اشارہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اب جب تورات انہیں دی، خذوہم بقوہ، قرآن نے کہا یا نہیں؟ خذوہم بقوہ۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ پڑھیں اس کی آیت کی تفسیر۔ قال مجاہد اے یعملوا بہ، یعملوا کا کیا معنی ہے؟ عمل کرو۔ یعملوا کا کیا معنی ہے؟ عمل کرو۔ لہذا اس قرآن مجید کی آیت میں جو ہے وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے اس پہ عمل کرو۔ وہ باقی تعبیریں چھوڑیں جو عموماً علماء لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کو قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، امر کے معنی کیا ہے یہاں، یا عطا کے معنی کیا ہے؟ امر ہے، حکم ہے، اور اس حکم کو قبول کرنا ہے۔ اور قبول بھی کیسے کرنا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اشارہ سمجھے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو قرآن کی قرآن سے کی جائے. ہے جی اصول، جس کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی قرآن سے کی جائے. اب قرآن کہتا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلے قرآن کہہ چکا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. اب یہاں سلام کیوں ہے، وہاں تسلیم کیوں ہے؟ سمجھے ہے کچھ بات؟ اور وہاں تسلیم اور رضا، یہاں مانا کرتے ہیں سلام. یہ تفریق کیوں ہے؟ چاہیے تو یہاں بھی وہی مانا کیے جائے جو پہلے کیا جائے، جو پہلے کیا گیا ہے. یہاں تسلیم کیوں مانا ہے؟ یہ مانا حدیث کی وجہ سے، اور یہ مانا کس وجہ سے ہے؟ اصول کا تقاضا کچھ اور ہے لیکن حدیث کا تقاضا کچھ اور ہے. حدیث کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں قد عرفنا السلام یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ. حضور سلام کو تو ہم نے پہچان لیا، سلام کیا ہے؟ وہ سلام کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں کیف نصلی علیک فی صلاتنا یا رسول اللہ. قد عرفنا السلام، قد عرفنا السلام، سلام کو پہچان لیا. ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فکیف نصلی علیک. سلام کیسے پڑھے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اصول کا تقاضا تھا کہ یہاں بھی تسلیم و رضا مانا کیا جائے، لیکن حدیث مانے ہیں اس معنی کو قبول کرنے کے لیے. یہاں حدیث نے بتلایا ہے کہ یہاں سلام تسلیم کے معنی کیا ہے؟ سلام ہے. یہاں تسلیم و رضا مانا نہیں ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں موضوع نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہمارا اصل ماخذ حدیث ہے. فرق سمجھیے، ہمارا اصل ماخذ کیا ہے؟ قول رسول ہے، حدیث ہے. قرآن کو بھی ہم نے قرآن تب مانا ہے جب جس کو اللہ کے رسول نے قرآن کہا ہے. ورنہ زبان تو عربی، حدیث کی زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے. لیکن قرآن کو قرآن کب مانا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تفسیر یہ ہے. اب قرآن کو تو اللہ کے رسول کے فرمان پر مانا جائے اور قرآن پاک کی تفسیر کو اللہ کے رسول کے فرمان پر نہ مانا جائے. آپ بتلائیں، ایمانداری سے فیصلہ فرمائیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مانا ہے؟ ہم نے تو ادھورا مانا. صاف مانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو مانا تو کامل طور پر مانے، مکمل بات مانے. آدھا نہ مانے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کی پیروی نہیں ہونی چاہیے، اسلام میں پورا پورا داخل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پابند بنائے. اسلام پسند بہت ہیں اور اسلام پسند بہت ہیں. سمجھ گئے ہو فرق ہے؟ اسلام پسند بہت ہے، پابند کم ہے. اللہ ہمیں اسلام پابند بنائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اور علماء کرام امتحان لینے کے لیے آ گئے ہیں. ماشاء اللہ تشریف رکھیں جی حضرت صاحب. جی تو خیر یہ ابتدائی باتیں تھیں. بات کہاں سے کہاں چال نکلی؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے تمام اسلاف کی شوانح محفوظ ہیں، حیات محفوظ ہیں، ان کی کتابیں محفوظ ہیں. لیکن اس کے بدلے مقابل جو اہل رفض ہیں، نہ ان کے ائمہ کی شوانح محفوظ ہیں، نہ ان کی کتابوں کی کوئی تحسین ہے، نہ ان کے بارے میں ان کے اساتذہ کے تاثرات ہیں، نہ معاصرین کے تاثرات ہیں، نہ ان کے معاصرین نے کہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. ہم نے دین لیا ہے تو بالاسناد لیا ہے. اور امام بخاری نے بھی کتاب کا آغاز اسی سندوں سے کیا ہے. بلکہ کوئی حدیث کی کتاب سند کے علاوہ ہے ہی نہیں. کوئی کتاب حدیث سند کا یہ سور، اور یہ سور پنجابی کا نہیں، عربی کا. یہ پنجابی کا سور نہیں، عربی کا سور. یہ محدثین نے سند کا سور ایسا پھونکا، آپ حیران ہوں گے کہ جناب شعراء کا کلام بھی ہے تو اس کی بھی سندیں، کوئی حکایات ہیں تو اس کی بھی سندیں.
کہا کہ وہ چیز جس کی کوئی شرط نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارے قرآن مجید کی شرط بھی محفوظ ہے اور ہمارے دین حدیث کی شرط بھی محفوظ. الحمدللہ. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اللہ کا شکر ہے لیکن ادھر نہ قرآن محفوظ ہے نہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث محفوظ. خیر زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. اب آگے آئے چھوڑے لیوم القیامہ. اللہ جلال والاکرام کا یہ فرمان ہے کہ نظم موازین القسط لیوم القیامہ کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. بھائیو قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے, بہت سخت. سخت نہیں سخت ترین, بہت سخت ترین. پہلے حساب ہے, پھر منصرات ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وزن اعمال. حساب ایک دوسرے کے ساتھ, جتنے معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نپٹاؤ. ظلم و زیادتی کے معاملات یہاں ختم کرو, لینے دینے کے معاملات یہاں ختم کرو, مار پیٹ کے معاملات یہاں معافی طلب کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے گھونی بکری کو سینگ مارا ہوگا, سر مارا ہوگا, جانوروں کو بھی اللہ قیامت کے دن انصاف دے گے, تو گھونی بکری کو قیامت کے دن اللہ سینگ دے گا اور فرمائے گا کہ اس کو مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے کہ یہ دن یوم الدین ہے, انصاف کا دن ہے. حیوانوں کے مابین بھی, حیوانوں کے مابین بھی, ہمارے مابین انسانوں کے معاملات کیسے ہوں گے؟ حیوانوں کے درمیان انصاف ہونے کے بعد اللہ فرمائے گا موتو, مر جاؤ, مر گئے, مٹی ہو گئے, کوئی معاملہ نہیں. اب انسانوں کی باری بات بھی آئے گی. اب انسانوں کے حساب کتاب ہوں گے. کہاں سے کمایا ہے, کہاں سے کہاں خرچ کیا ہے, جوانی کہاں گزاری ہے, علم دیا ہے, عمل کیا کیا ہے, یہ ساری چیزوں کا حساب سوال ہوگا قیامت کے دن. اس کے بعد باری آئے گی جناب السلام پر یا اس کی بدلے آباد کی. اور السلام بھی کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, جو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہانی نہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے جو بال سے قریب اور تلوار سے زیادہ تیز. اور مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا بال اس سے اس طرح گزریں گے جس طرح بجلی کی رو گزر جاتی ہے, جس طرح ہوا گزر جاتی ہے, جیسے بعض وہ جیسے تیز رو گھوڑے گزر جاتے ہیں. یہ وہاں سب کچھ ہوگا تو اللہ کی رحمت سے ہوگا. بھائیو وہاں سب کچھ ہوگا تو اللہ کی رحمت سے ہوگا. اس لیے پل صراط سے گزر وہ بھی اللہ کی رحمت سے. اس کے بعد یہ ہے معاملہ اعمال کا. اللہ تو ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے, ہر ایک کو جانتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے, لیکن اللہ ذوالجلال نے ہمارا معاملہ انصاف پہ قائم کیا ہے. اس نے عمل کیا کیے ہیں, کیا کیا عمل کیے ہیں. لکھنے والے اللہ نے محفوظ رکھے, لکھنے والے اللہ نے بٹھا رکھے. ہمارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. یہ زمین جہاں ہم بیٹھتے ہیں, جہاں چلتے ہیں, یہ قیامت کے دن یہی گواہی کا کام دے گی. یہ زمین آج یہ مسئلے کو مشکل نہیں رہے سمجھنے کے لیے. پہلے لوگ مشکل سمجھتے تھے, آج کے دور میں یہ کوئی مشکل نہیں. یہ زبان جب تسلیم نہیں کرے گی تو قیامت کے دن ان آداب کو اللہ حکم دے گا کہ تم بول کے بتلاؤ تمہاری کرتوتیں کیا تھی. کتنا نازک مسئلہ ہے, آسان مسئلہ نہیں. بھائیو دعا کیا کرے اللہ ایمان پہ رکھے قائم اور ایمان پہ موت دے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ دنیا میں بھی فرمائے اور آخرت میں بھی فرمائے. اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کی قسم نہ ہم آنکھ جھپک سکتے ہیں, نہ زبان کو حرکت دے سکتے. مجھے یاد آیا ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ صاحب گجرا والا بنے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب اتنے زبان خطیب تھے اور اوقاف کی مسجد کے وہ خطیب تھے. کوئٹہ میں جب اوقاف کے علماء کا مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں مولانا عبداللہ فرسٹ آئے تھے. مولانا عبداللہ فرسٹ آئے. اتنا زبردست خطیب, دوام خطیب, لیکن آخری دور میں
یہ آنکھ نہیں دیکھتی، اس کو اللہ دیکھنے کی قوت دیتا ہے. یہ اللہ کی قسم کان نہیں سنتے، ان کو سننے کی قوت اللہ دیتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو آنکھیں کیا تمہاری آنکھوں کا نشان ہی مٹا دوں. اللہ ہر چیز میں قادر. اس لیے اللہ الجلال نے یہ سارے گواہ مقرر کیے. جس طرح دنیا کے معاملات بغیر گواہ کے فیصلہ نہیں ہوتا، قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ گواہ بیان پیش کرے گا. نامہ اعمال گواہ، انبیاء کو گواہ اور زمین گواہ، یہ آدھار گواہ. اس کے بعد جا کے معاملہ نپٹے گا. اتنا مشکل معاملہ ہے جس کو ہم آسان سمجھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. پھر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ترازو رکھے. بے انصافی نہیں ہوئی. یہاں عدالت کے اوپر ترازو بنا ہوا ہوتا ہے. ہائے میرے اللہ، یہاں عدالت کے اوپر دیکھا ہے نا آپ نے، ترازو بنا ہوتا ہے. لیکن دنیا کی عدالتیں پیسوں سے چھپ جاتی ہیں، سفارشوں سے چھپ جاتی ہیں. نہ قیامت کے دن کوئی پیسہ چلے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. وہاں کام آئے گا تو عمل کام آئے گا یا عقیدہ کام آئے گا. اس لیے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی حفاظت کرے، یہی کام آئے گا. نہ بیٹا، نہ ماں، نہ باپ، نہ استاد، نہ پیر، نہ مرشد جو ششمائی اور سرانہ لینے والے آتے ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے بھائی. اس موقع پر کچھ نہیں کریں گے. تنہا انسان ہوگا اور اس کا نامہ اعمال ہوگا جس کو اس کو بھگتنا پڑے گا. آج تو پیسے لے، مجھے یقین جانیے پوری ذمہ داری سے، یہاں ذمہ داری سے مسجد میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ ہمارے ساتھ 3 صاحب آتے ہیں ہمارے پڑوس میں. ان کے مرید کہتے ہیں کہ جناب 3 صاحب کی نماز پڑھنی بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں تم ہمارے مرید ہو تو پھر تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم جانے، ہمارا رب جانے. اللہ اکبر کبیرہ. گمراہی کی انتہا ایسی ہے یار، باتیں بہت سی ہیں. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہائے میرے اللہ، آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، اور دجال کا فتنہ ہے یا نہیں؟ دجال کا فتنہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے خبردار کی ہے. صحیح حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم میں. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ وہ زندوں کو مردہ کر کے دکھائے گا، وہ بارش برسا کے دکھائے گا، وہ فصلیں اگا کے دکھائے گا، وہ پھل لگا کے دکھائے گا. یہ سب کچھ حدیث میں موجود ہے. اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی علامت کے مطابق اس کی یہ دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی. یہ ساری علامتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو معتقد ہوں گے. ہے یا نہیں معتقد ہوں گے یا نہیں؟ پیشانی میں کافر لکھے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب آور نہیں ہے، لیکن مسیح دجال آور ہے. مگر ماننے والے قیامت اس کو مسیح دجال کو مانیں گے. تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی اس فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا اور کوئی فتنہ نہیں. اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اس قسم کے مرشد ہیں، جو نماز سے روکتے ہیں، جو زکات سے روکتے ہیں، اللہ کے تعلق سے روکتے ہیں، باقی پلیتی کا خود اہتمام نہیں کرتے، مجھے یہ بتائیے یہ دجال سے کام ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کیجیے. دجال کا کام کیا ہے؟ نافرمانی. یہ دجال ہے نافرمانی کر کے اور لوگوں کو نافرمان بنا کے. لیکن ہم اپنے یہ لوگ ہمارے ایمان کا بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ہمارے مال پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت کا معاملہ بڑا ہی مشکل ہے. نظم موازین القسط لیوم القیامہ. قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جلال ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے اور ہماری نیکیوں کا پلڑا اللہ قیامت کے دن محض اپنی رحمت سے چھپا دے. باقی کیا ہے؟ نظم موازین القسط لیوم القیامہ.
باتیں ہیں بھائی، کون کون سی عرض کروں؟ وَأَنَّ آمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، یہ چٹ بھی میرے سامنے پڑی ہے، میں نے اس کی بھی پابندی کرنی ہے، لیکن ابھی ترجمہ بھی پورا نہیں ہوا، بات کیا کروں؟ ابھی تو ترجمہ بھی پورا نہیں ہوا۔ فرمایا وَأَنَّ آمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اللہ اکبر، اعمال اور اقوال دونوں کا وزن، جو بولتے ہو وہ بھی، جو کرتے ہو وہ بھی۔ مجھے آپ بتلائیں کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہمارا عمل نہیں ہے؟ بولنا ہمارا عمل ہے یا نہیں؟ عمل ہے، لیکن عمل بول کو ذکر رہتا کیوں دیا؟ بول کی اہمیت کی وجہ سے۔ بول کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث بھری پڑی ہے، صرف ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں کیا؟ فرمایا ایک جو چمڑے کے درمیان ہے اور ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے، جو ان دونوں کی ضمانت مجھے دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت یہ ہے، باقی تو چھوڑے حدیث مبارکہ اور واقعات کو زبان کے حوالے سے اور یہ اس تخصیص کے حوالے سے بھی چھوڑیے۔ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے اور رومی زبان کا یہ لفظ ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا گیا ہے کہ یہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ عادل۔ ایک ہے اسم فاعل مقسط، ایک ہے اسم فاعل قاسط۔ قاسط کے معنی وہ کیا ہے؟ جور و ظلم ہے، اور مقسط کے معنی کیا ہے؟ انصاف ہے، انصاف ہے۔ یہی فرق امام صاحب نے بیان کیا ہے۔ فرمایا حدثنا احمد بن اشراق، اب یہ سند ہے، حدثنا محمد بن فضیل، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کوئی بغیر بات سند کے نہیں ہے۔ عن عمارہ بن قعقاع عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کرنے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ یا پہلے تو میں ایک بات عرض کروں، ہمارے ہاں یہ ایک غلط رواج بن گیا ہے، بغیر احتیاط کے ہم احتیاط نہیں کرتے، بے توجہی میں نہ اللہ کا نام درست لیتے ہیں نہ اللہ کے نبی کا نام درست لیتے ہیں۔ اچھی امت ہے یہ، امت ایسی ہے کہ نہ اللہ کے نبی کا نام درست لیتے ہیں الا ماشاءاللہ، نہ اللہ رب العزت کا نام لیتے درست لیتے ہیں۔ آپ سب سے کہیں گے عبد الرحمن، عبید الرحمن، حبیب الرحمن، بولتے ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے بتلائیں یہ صحیح نام ہے؟ وہ رحمان ہے، رحمان نہیں۔ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا بولتے ہیں؟ لفظ کیا ہے؟ رحمان، رحمان والی صاحب نہیں، رحمان لفظ غلط ہے۔ ہم بولتے ہیں احمد، غلط ہے، لفظ احمد ہے، لفظ احمد ہے، احمد نہیں۔ لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ احمد بولتے ہیں۔ نبی کا نام بھی صحیح نہیں دیتی، عجیب امت ہے کہ اپنا رب کا نام بھی صحیح نہیں آتا، اس کو خام خواہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہاں ایک بات اور عرض کروں، بہت سی باتیں رحمان ابتدا بھی کہاں سے ہوئی ہے؟ قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ ہمارا اللہ وہ ہے جس سے محبت کی جائے، ہمارا اللہ وہ ہے جس سے محبت کی جائے۔ ایک ہے خوف، ایک ہے خشیت، ایک ہے محبت۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے عذاب سے خوف ہے، اللہ کی عظمت سے خشیت ہے۔ یہ تین الگ الگ ہے، خشیت اور خوف میں فرق
الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ خشیت اور ہے، خوف اور ہے، محبوبیت اور ہے۔ خوف عذاب سے ہے، خشیت اللہ کی جس سے ہے عظمت کی بنا پر ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے محبت کی جانی چاہیے۔ یہود و نصارہ نے بالخصوص نصارہ نے اللہ ذو الجلال والإکرام کی صفات بعض صفات کی بنیاد پر کیا کہا؟ مسلمانوں کا رب وہ تو جناب بہت سخت گیر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، وہ تو جہاد پر آمادہ کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرنے کے کا حکم دیتا ہے، سب زیادتی ہے۔ اللہ نے اپنا پہلا تعارف رحمان اور رحیم سے کروایا ہے، رحمان اور رحیم سے اللہ نے اپنا پہلا تعارف کروایا ہے۔ اور رحمان جو رحم کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، اس سے محبت کی جاتی ہے، اسے ڈرا نہیں جاتا۔ کیوں بھائی؟ جس جو پیار دے اسے محبت ہوتی ہے یا اسے ڈرا جاتا ہے؟ بھائی جو پیار دے، جو انعامات دے، جو احسان فرمائے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین اشد حبا للہ، اللہ جلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتیہم، اللہ جلال لوگوں کو لے آئے گا یحبونہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے جبرائیل سے کہتا ہے کہ جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل کو اللہ حکم دیتے ہیں زمین میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اللہ کی محبت کا صلہ یہ ہے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رحمان کا جملہ بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ ایسا ہے جس سے محبت کی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر رحمان رحم کرنے والا اللہ ہے، جس نے ہمیں دین دیا ہے، جس نے ہمیں قرآن دیا ہے، جس نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا ہے، جس نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا ہے اور بے شمار انعامات اور احسانات سے ہمیں نوازا ہے، وہ ہمارا رحمان ہے۔ کلمتان حبیبہ دار الی الرحمان، جو کلمے محبوب ہیں تو وہ کلمے پڑھنے والے بھی اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ اگر کلمہ محبوب ہے تو کلمہ پڑھنے والے بھی کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان میں پڑھنے میں ہلکے اور وزن اعمال میں بہت وزنی، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان گویا اسبح اللہ سبحانہ، اسبح اللہ، میں اللہ کی تسبیح کہتا ہوں۔ سبحان کلمہ تنزیہ ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اللہ ذوالجلال پاک ہے۔ اور یہ تسبیح یہ صفت جلال بھی ہے، اسی کو اللہ ذوالجلال کی صفات جلالی بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے، اللہ جس میں کوئی کمزوری نہیں۔ دیکھیے کسی کی تعریف اس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں 4 درجے ہیں اس کے۔ پہلا یہ کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں، دوسرا یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں، پہلا یہ کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں، دوسرا یہ کہ جناب ہر حسنات اور ہر خوبیوں کا مالک وہ ہے، تیسرا یہ کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اور چوتھی یہ اللہ اکبر کہ جو بھی وصف ہے وہ بتمام و کمال ہے، اس میں کوئی کمی اور اس میں کوئی کوتاہی ہے نہیں۔ یعنی کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 4 اوصاف چاہیے۔ اب اللہ رب العزت کی بھی یہی کیفیت ہے، اللہ سبحان ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ حمد ہے، ساری تعریفوں کا مالک ہے وہ ہے، اللہ عظیم ہے، سب سے عظمت والا وہ ہے، جو عظیم ہے وہی سب سے بڑا ہے، جو عظیم ہے وہی سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اس لیے اللہ وہ ہے، اللہ
اللہ وہ ہے جو تمام صفات حسنہ کا کیا ہے متصف ہے، صفات تمام اوصاف حسنہ ہے، رحمان ہو، رحیم ہو یا اور دوسری صفات ہو، وہ سب اللہ رب العزت کی صفاتی صفات ہیں۔ البتہ رحمان کے بارے میں بعد نے کہا ہے کہ یہ بھی اللہ الجلال کی ذاتی صفت ہے ذاتی صفت ہی، لیکن ذاتی نام ہے، صفت نہیں نام ہے۔ قُلِ اللَّهَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس آیت کی بنیاد پر یا ان آیات کی بنیاد پر جہاں تنہا اللہ کی بجائے الرحمن کا ذکر ہوا ہے۔ اس لیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ جس طرح کسی کا نام نہیں ہے، اللہ کسی کا نام نہیں ہے، اسی طرح رحمان بھی کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں کیا ہے، اللہ کا نام، اللہ نے اپنا تعارف وہ کس سے کروایا؟ اللہ کے لفظ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پر جاتے ہیں، آواز آتی ہے، موسیٰ انی انا اللہ، کیا آیا ہے قرآن مجید میں؟ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ نے اپنا تعارف اللہ سے کروایا ہے، یہ اللہ الجلال کا ذاتی اس میں گرامی ہے۔ جتنے باقی صفات ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمان اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ جناب اللہ رحمان کی صفت ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے ذاتی نام کس کا ہے، کون سا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ اور وہ اللہ وہ ہے جو تمام اوصاف سے متصف ہے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تمام صفات سے بھی وہی متصف ہے اور تمام نقائص اور کمزوریوں سے بھی وہی متصف ہے، اور وہ عظیم ایسا ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، وہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جس سے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ ہے کہ جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ عظیم اور اکبر وہ ہے۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ عظیم بڑا ہے یا اکبر بڑا ہے، یہ پھر ایک مسئلہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں اللہ اکبر ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں اقدس سے سب سے پہلا جملہ جو بچپن میں نکلا وہ اللہ اکبر تھا۔ فتح الباری میں ذکر کیا ہے وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور جو آخری لفظ آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس شرک کی نگرانی کی وجہ سے نگران بھی ہے نا، نگران بھی موجود ہے، بیٹھے ہیں، اس لیے یہ گزارش آپ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ان مدارس کو اللہ الجلال قائم دائم رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اللہ ان کو نامراد کرے، اللہ ان کو نامراد کرے، اللہ ان کو نامراد کرے، اور ان مدارس کا اللہ بول بالا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ درس حدیث ہم نے سماعت کیا۔ شیخ محترم نے عام انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب کائنات ان کی باتیں ہمارے دلوں میں اترنے والی بنا دے اور اس
کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوران پروگرام ہمارے معزز مہمان الحمدللہ وہ تشریف لائے ہیں ملتان سے۔ ڈاکٹر نصر اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے ہیں، اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سیکرٹری جنرل حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی پروفیسر عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح خصوصی ہماری دعوت پہ ہمارے خصوصی مہمان مرکزی جمعیت اہل حدیث مکہ مکرمہ کے امیر جناب حافظ سلمان اعظم صاحب وہ بھی الحمدللہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم آنے والے تمام مہمانوں کا جن کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں ویلکم کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ان کی تشریف آوری میں ان کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب یہ ساتھی جو کل طالب علم تھے، بچے تھے، اللہ یہ سارے دل کی طالب علم رکھے، لیکن اللہ نے اسٹیج بڑھایا ہے، ایک سیڑھی اوپر چڑھے ہیں۔ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کے سر پہ رومال لگا دیں، تاکہ جسے دستار فضیلت کہا جاتا ہے یہ ان کا حق بنتا ہے، انہیں وہ پہنانا چاہیے، پہنائی جائے۔ تو بچے شیخ محترم کے پاس بیٹھے ہو نہیں تشریف رکھیں، بچے شیخ محترم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد تقریب حلف برداری ہے، تو تمام ساتھی مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل لیاقت پور کی جو کابینہ ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے سامنے نیچے تشریف لائیں۔ جناب حاجی مرزا محمد ظاہر صاحب، ڈاکٹر کاشف صاحب، چودھری محمد انور صاحب، بابا جی فضل میرا صاحب، رانا ناصر محمود صاحب، رانا محمد اسلم الیاس صاحب، چودھری عبد الجبار صاحب، یہ ساتھی آتے ہیں سامنے آ جائیں سارے تھے۔ چودھری عدیل اصغر صاحب، مرزا عدنان صاحب، اسماعیل شہزاد صاحب، ماسٹر حفیظ صاحب، اور دیکھیں جو کی ماسٹر فیض الرحمان صاحب، چودھری شفقت محمود صاحب، رانا محمد اسماعیل صاحب، رانا محمد صابر صاحب، محمد خان صاحب، چودھری فیصل بلائش صاحب، حاجی خالد صاحب، میاں احسان الہی ظہیر صاحب، سید واجد علی شاہ صاحب، یہ اسٹیج کے سامنے تشریف لے آئے سارے ساتھی۔ اسٹیج کے نال آؤ، پارلے پاسے لوگ کیمرے والوں منہ کر کے کھڑے ہو، آگے آگے کیمرہ تصویر فل بیک کے لائیے، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائے، بچے پیچھے ہو جائے، سارے ساتھی اسٹیج کے سامنے آ جائیں۔ بس ایک منٹ صرف، ایک منٹ کا کام ہوتی آئے کہ بھارت پارٹی کے ان شاء اللہ آمین کر دیا بس۔ پیچھے پٹی چکرو، پیچھے چکرو۔ ساتھیوں کو فائلیں دے دی گئی ہیں، فائلوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلے میں اس کے بعد آپ اپنا نام دیں گے، اور نام کے بعد لیاقت پور کی طرف سے بطور جو آپ کا عہدہ ہے اس عہدے کا نام لیں گے۔ باقی شیخ محترم آپ کو حلف پڑھاتے جائیں گے، آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، تو آپ کی تقریب حلف برداری ہے انشاءاللہ پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ کیمرے کی طرف منہ کر لو، اسی فوٹو نہیں کھڑے پارلے میں ملتے ہیں، ادھر منہ کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے بھائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں جسے
مرکزی جمعیت اہل حدیث لیاقت پور کی طرف سے بطور منتخب کیا گیا ہوں، بطور رکن منتخب کیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نصب العین کے اصول اور پروگرام کی فرض اولین سمجھوں گا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دستور کی خود بھی پابندی کروں گا اور دوسروں سے بھی اس کی پابندی کرواؤں گا۔ نمبر 3، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گا۔ نمبر 4، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر کی اطاعت کا پابند ہوں گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ حضرات تشریف رکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی اس مجلس کی دعا سے پہلے انشاءاللہ العزیز یہ آخری پروگرام ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل یاقوت تشریف رکھیں، سارے ساتھی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل یاقوت کی کابینہ نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا ہے، ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دن رات دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی کابینہ کی طرف سے ادارے کے جامعہ کے اساتذہ اور معزز مہمان آنے گرامی کے لیے کوئی تحائف کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اعلان بھی سماعت کر لیں انشاءاللہ۔ کل بروز ہفتہ چک 19 والے روڈ پہ مسجد الحرمین، وہاں پر مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کا مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس ہوگا۔ تمام آباد جو مقامی ہے وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ مرکز آج مل رہی ہے، مرکز معزز مہمانان اپنے ہاتھوں سے اساتذہ کرام کو تحائف دیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جامعہ کے اساتذہ سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب حافظ محمد فاروق صاحب، مولانا شاہد تنویر صاحب، قاری فہد اسماعیل صاحب، قاری عبدالرشید صاحب، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں اور اپنے اپنے تحائف وصول کریں۔ مولانا محمد فاروق صاحب تشریف لائیں، قاری فہد اسماعیل صاحب تشریف لائیں۔ تو یہ گزارش کروں گا حافظ سلمان اعظم صاحب سے کہ اپنا تحفہ وصول کریں گے۔ پروفیسر رابر صدیقی صاحب وہ اپنا تحفہ وصول کریں گے۔ گزارش کروں گا حافظ محمد اسلم منیب صاحب سے کہ وہ اپنا تحفہ وصول کریں۔ گزارش کروں گا محترم جناب مولانا اصغر سلفی صاحب سے کہ وہ اپنا تحفہ وصول کریں۔ گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے ہاتھوں سے تحفہ پیش کریں۔ امیر مکہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا شاہد تنویر صاحب لوگ میں تحفہ دے دیں۔ مولانا شاہد تنویر صاحب اور امیر مکہ سے انہوں نے مزے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں بھی چند دن پہلے مجھے تحفہ دیا تھا، تو
تو گزارش کروں گا کہ مجھے بھی تحفہ دیں. دعا کے لیے گزارش کروں گا آپ رسول صاحب سے دعائیں اور دعائیہ کلمات اور بزرگوں سے پڑھنا ہوگا کوئی دعا کروا دیجیے. حضرات، آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ مدارس، یہ دینی درسگاہیں، یہ در حقیقت امت کے لیے تربیت گاہیں ہیں. یہاں سے سبق ملتا ہے اور وہ سبق قرآن و حدیث کا ہے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کا وہ سبق ہے. ہم جتنے بھی آج صبح سے یہاں پہ آئے ہیں الحمدللہ، اللہ سب کا آمین قبول فرمائے. ہم سبق لینے کے لیے آئے ہیں اور اسی طرح یہ سبق چلتا رہتا ہے. کہیں سے سبق لیا پھر سبق دہرانے کے لیے چلے گئے. یہ کانفرنس اسی لیے منعقد کی جاتی ہے کہ سبق مسلسل دہرایا جاتا رہے اور یہ کتاب و سنت ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے. ہمارا قریبی شہر خانپور، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں کہ جماعتی لحاظ سے خانپور لیاقت پور دو چیزیں نہیں، یہ ایک ہے. اور الحمدللہ میرے دل میں بھی آپ کے دل میں بھی یہی جذبہ ہے کہ یہ دو نہیں، یہ ایک ہے. یہاں پہ پروگرام ہے، خانپور والے یہاں پہ تشریف فرما اور انشاءاللہ العزیز مارچ کی 20، 21 اور 22 تاریخ 20، 21 اور 22 تاریخ یہ 3 دن ہمارے خانپور کے لیے وقف ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. لیاقت پور والے خانپور جائیں گے انشاءاللہ، جم کے جائیں گے، ڈٹ کے جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز جس طرح اس پروگرام کو اپنا سمجھا اسی طرح وہ بھی میرا اور آپ کا پروگرام ہے، اس میں بھی ہم نے یقینی طور پہ شریک ہونا ہے. بہرحال میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جماعت کے اکابرین، علماء کرام، ذمہ داران، نوجوان قیادت اور ہمارے یہ بزرگ بھائی دوست جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، نہ کسی جگہ کا نام، نہ کسی کی ذاتی حیثیت کا کوئی نام، سارے ہی معزز مہمان ہیں. میں آپ کا تہ دل سے پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے، رونق بخشی، اپنے بچوں کے حوصلوں کو بڑھایا. اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے درجات جنت میں بڑھائے اور یہ رونق اسی طرح قائم رہے. بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے. بہت سے دوستوں نے التماس کی ہے، بہت سے ہمارے عزیز قریبی دوست احباب رشتہ دار فوت ہوئے. اللہ جملہ موحدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرمائے. اس کے ساتھ تعاون کرنے والے مخلصین، ہمارے بھائی، احباب، رفقا، ہمارے معاونین، اللہ ان کے مالوں میں، جانوں میں، گھروں میں، ان کی اولادوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں شامل حال فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف
اللہ تیرے قرآن کو تیرے احکام کو غیر مشروط مانا، اللہ تو بھی کسی شرط کو عائد کیے بغیر اللہ قیامت کے دن ان 70,000 بندوں میں شامل فرمانا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ تنگ دستوں کو تمنگر بنا دے، اللہ ہم سارے حاجت مند ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، اللہ اہل توحید اور شدگان کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، اللہ اس کے معاملین مخلصین کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، اللہ سامنے دامن پھیلے ہوئے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے، اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ کے ہمیں معاف فرما دے، اللہ اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ میرا جو بھائی، جو میری بہن، جو بیٹی، میرا جو بزرگ دوست، بالخصوص علماء کرام، میرے کے بہت ہی پیارے مہربان دوست، اللہ سب کچھ کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما دے، اللہ جس طرح تیرے اس گھر میں